بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9۔ کلاس آج ہم حصہ سوم سے احادیث کا جو ہمارا حصہ ہے حدیث نمبر 11 کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ احادیث 1 سے 10 تک ہماری مکمل ہو گئی ہیں اور حدیث نمبر جو ہے 11 آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھایا تو اس نے گویا دین کو ڈھایا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلی بات کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، یعنی دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دین کو کیا؟ نماز دین کا ستون ہے، تو دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی جس کا ستون نماز ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے کوئی بھی عمارت ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے، ستون کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی، تو جس نے اس ستون کو قائم کیا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، یعنی جو اس کو قائم کرے گا تو دین کی عمارت قائم رہے گی، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پورے دین ہی کی عمارت کو ڈھا دیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے نماز کی اہمیت جو ہے وہ واضح کی گئی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے، یعنی 5 مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کال آتی ہے، مؤذن جو ہے اذان دیتا ہے، اور اس کو انسان کو اس پکار پر لبیک کہنا چاہیے، تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، تو اس کو نماز قائم کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کہ نماز جو ہے وہ ہمارا بنیادی رکن ہے، ہمارے 5 ارکان میں سے ہمارا ایک بنیادی رکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ارکان اسلام سے مراد وہ بنیادیں یا ستون ہیں جس پر اسلام اور اسلامی زندگی کی عمارت کھڑی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورے ارکان اسلام ہی جو ہیں وہ ایک عمارت کے ستون کی طرح ہیں، کہ اگر ہم وہ پورے کرتے ہیں تو ہماری عمارت بھی کھڑی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کے معنی کیا ہیں۔ نماز کے معنی کیا ہیں؟ کسی طرف رخ کرنا، بڑھنا، دعا کرنا اور قریب ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے اس کے لفظی معنی ہیں نماز کے، ٹھیک ہے۔ اور مختصراً نماز پوری توجہ، یکسوئی اور ادب و احترام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا نام ہے، یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ اس طرح ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے، یعنی 5 مرتبہ جو ہے وہ مؤذن جو ہے اس کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کال ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس پہ لبیک کہے، اس طرح سے اللہ کا اور اس کا آپس میں تعلق قائم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کی فرضیت کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 ہے۔ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ پہ جو ہے وہ نماز فرض ہے، اور دوسری بات اس میں کیا مینشن کی گئی کہ وقت کی پابندی کے ساتھ، یعنی وقت کی پابندی بھی بہت ضروری ہے، آپ نے وقت کے ساتھ ہی نماز ادا کرنی ہے۔ تو 5 وقت کی نماز کا تحفہ شب معراج میں ملا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ ملا۔ نماز کے اوقات اور نماز کا طریقہ حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو سکھایا۔ قرآن پاک میں 700 مرتبہ سے زیادہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ 700 مرتبہ جو ہے نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کی مدد کا حصول، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے کہ مومنوں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی جو ہے وہ نماز کی بات کی گئی کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو، یعنی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ مزید ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو، ٹھیک ہے۔
یعنی نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو، کیونکہ یہ بھی آتا ہے کہ مشرک کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، ٹھیک ہے، یعنی نماز ہی ہے جو کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق قائم کرتی ہے۔ مزید فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ اچھا، مزید ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم ایک نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بہت سی برائیوں سے نماز جو ہے وہ انسان کو بچا لیتی ہے اور بہت سے اچھے کاموں کی طرف اس کو مائل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ مدثر میں ہے کہ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ کس قدر جو ہے وہ پریشانی والی بات ہے کہ جو جنت والے جو لوگ ہیں وہ جہنم والوں سے پوچھیں گے تو وہ جو ہے ایک ان کو پچھتاوا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہم اس لیے جہنم میں ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جو ہے وہ نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں جس میں نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا، نماز کے بارے میں بات کی گئی۔ نماز دین کا ستون ہے، جیسا کہ آپ نے اس حدیث کے اندر اس حدیث کا پہلا حصہ ہی یہی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، ٹھیک ہے، یعنی جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھے گا تو یہ بھی حدیث ہے کہ اس نے کفر کیا۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، کنجی مینز چابی، تو یعنی نماز آپ پڑھیں گے تو یعنی آپ کے لیے وہ جنت کی چابی ہوگی۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ اور کلمات تھے الصلاۃ الصلاۃ، ٹھیک ہے، یعنی نماز۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے جو آخری لمحات تھے، آپ کے جو آخری الفاظ تھے وہ بھی کیا تھے؟ نماز، یعنی نماز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا، اور نماز انسان پہ ہر حال میں فرض ہے، چاہے وہ بیمار ہے تو وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کے پڑھے، وہ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ اشارے سے پڑھے، یعنی نماز کسی صورت میں بھی آپ کو معاف نہیں ہے۔ تو قیامت کے روز پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، بندے سے سب سے پہلے حساب جو ہے وہ نماز کے بارے میں لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس پوری حدیث میں جو ہے وہ نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ نماز پورے دین کو قائم رکھتا ہے، آپ کا جو دین ہے آپ کا پورے دین کو نماز قائم رکھے گی۔ اگر آپ نماز کو قائم رکھیں گے تو آپ کا دین بھی قائم رہے گا، اور اگر آپ نے نماز قائم نہیں کی، آپ نے نماز چھوڑ دی تو یقیناً آپ نے اپنے دین کو بھی ڈھا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری حدیث نمبر 11 تھی۔ اب انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ کلاس میں ہم حدیث نمبر 12 سٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔